دستوں کے علاوہ کیونکہ دستے بڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کو کرنی تو آپ اس کے اندر کافی اسپیس ہوتی ہے تو آئی پریفر دیم. اس کے علاوہ میرے فادر کے آفس میں کافی ردی ہوتی ہے جس میں کہ اس طرح کے پیجز ہوتے ہیں جس کا ایک جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو اس کے اندر بنانے نے کچھ بنایا تھا یہ تو خالی ہوتا ہے تو وہ مجھے لا دیتے ہیں اور دیٹس فری آف کاسٹ. تو ہم اس کو ریسائکل کر لیتے ہیں. اس کا جو دوسرا پیج ہوتا ہے اس کو اس پہ مادی لکھتی رہتی ہے, اس پہ مناحل اپنی ڈرائنگ کی پریکٹس کرتی رہتی ہے. تو that's what we do when it comes to کہاں پہ رائٹ کریں, کہاں پہ لکھیں. اس کے علاوہ مجھے ایک مہینے میں جا کے ایک دفعہ پینسل باکس لانا پڑتا ہے جس میں پینسلز ہوتی ہیں تقریباً 10-12 پینسلز ہوتی ہیں. اور اریزرز ہمارے ختم نہیں ہوتے, اریزرز ہمارے گم ہو جاتے ہیں. شارپنر بھی ہمارے جو ہے وہ بہت دفعہ گم ہو جاتے ہیں تھینکس ٹو مادی. اور مادی کے لیے جو ہے مجھے کیونکہ مناحل جو ہے شی از انٹو اسکیچنگ تو اس کو ابھی کلرز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن مادی کے لیے مجھے بھی جو ہے وہ مہینے میں 1-2 دفعہ جو ہے وہ کلر پینسل باکس جو ہے وہ لے کے آنا پڑتا ہے. میں نے اس کو شروع میں بہت دفعہ اس کو میں نے 24 پینسلز والا جو بڑی پینسلز ہوتی ہیں وہ بھی لے کے دیا, یعنی ایکسپینسو والی بھی, لیکن وہ کچھ دنوں بعد مجھے بالکل نظر ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویسٹ آف منی. سو میں پھر اس کو وہ 12 جو پینسلز والی ہوتی ہیں 75 کا آتا ہے میرا خیال وہ باکس, وہ پیک, یا پھر میں اس کو کریونس لے دیتی ہوں, وہ تھوڑے زیادہ دیر تک چلتے ہیں. تو لیکن وہ کریون سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ لکھتی رہتی ہے, ہر جگہ گند مچاتی رہتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. تو ایک جگہ جہاں پہ وہ لوگ ہر ٹائم لکھ سکتے ہیں دیٹس دا والز, اور یہاں تک کہ مناحل فریج کی سائڈ کے اوپر بھی مناحل نے اپنے اسکیچ بنایا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ میرے پیچھے ایک وائٹ بورڈ دیکھ رہے ہیں جو کہ ریئلی وائٹ بورڈ نہیں ہے, یہ ایک وائٹ شیٹ ہے جو کہ شیٹس آتی ہیں لکڑی کی, تو اس کے اوپر یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں. موسٹلی آئی پریفر اٹ فار میتھمیٹکس. اگر میتھس کی پریکٹس آپ کر رہے ہو تو یو کین جسٹ رائٹ اٹ دین ڈیلیٹ اٹ, رائٹ اٹ دین ڈیلیٹ اٹ یا اریز اٹ. تو منتھلی اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مچ آئی اسپینڈ آن دی ایجوکیشن آف مائی چلڈرن, مادی کی بھی یہ بات ہے. مادی جب چھوٹی تھی میں نے تب اس وقت بورڈ بکس لی تھیں, اور وہ بھی سیکنڈ ہینڈ شاپ سے لی تھی. میری امی کے گھر کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ماڈل بازار ہے جہاں پہ پرانی بکس, جہاں پہ پرانا سامان ہوتا ہے, باہر کا پرانا سامان ہوتا ہے جس میں پرانی بکس بھی ہوتی ہیں باہر کی. دین آئی باٹ دوز. اب کچھ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ, پہلے 50 روپے کی ایک آ جاتی تھی, اینڈ آئی یوز ٹو اسکیم تھرو آل دیٹ, اینڈ جو بہت اچھی ہوتی تھی, جو بہت ضروری ہوتی تھی, جس میں رائٹنگ, جس میں ریڈنگ اور کچھ کریٹیو بکس تھیں, آئی یوز ٹو بائی دوز. لیکن اب مادی کی کافی ساری ہو گئی ہیں بکس جس میں کیا کہتے ہیں اس کو, اب وٹ شی ڈز از اس کو سرکلز بنانے کا بہت شوق ہے, کیونکہ جب مناحل نے سرکلز پڑھنا شروع کیے تھے تو اس نے کاپی کرنے کے چکروں میں شی اسٹارٹڈ میکنگ ویری گڈ سرکلز, اینڈ آئی باٹ دیم پرکار کمپس, جس سے وہ آج کل پیپرز کے اوپر سرکل ہی بناتی رہتی ہے کبھی. تو یہ دیٹس آل, آئی تھنک دیٹس آل. جو بچہ کر رہا ہوتا ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو وہ چیز پرووائڈ کروں, اور دیٹس ناٹ ویری ایکسپینسو. جو ان کی پینسلس کا باکس آتا ہے ایک مہینے کے اندر, دیٹس لائک فار 100 روپیز, ڈپینڈس کہ آپ کون سی کوالٹی یوز کر رہے ہیں, اور 120 ٹھیک ہے. فیبر کاسل کی لیتے ہیں آپ تو وہ اس سے زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو دوسرا آئی ڈونٹ بلیو ان دا تھنگ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے, جو سب سے زیادہ آئی وڈ پریفر از کہ یا میری جو عادت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی بک شاپ پہ جاؤں, کسی اسٹیشنری شاپ پہ جاؤں, تو آئی چوز تھنگس مائی سیلف. ایم لائک اچھا یہ چیز میرے بچوں کو یہ چیز صحیح رہے گی, یہ چیز صحیح رہے گی. نہیں, آئی سی وٹ دے وانٹ. جیسے مناحل دیز ڈیز شی وانٹس اسکیچ بکس, تو I buy her those sketch books. اس میں کوئی بڑی چاہیے ہو, کوئی اچھی کوالٹی کی چاہیے ہو. The other day we bought a sketch book for 450 rupees and I was like, oh, this is so expensive. But still I bought it because this is what she wants, ٹھیک ہے.
دس از ناٹ وٹ آئی وانٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ جو اس کی پریفرنس ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. وہ جب آپ کو کہتا ہے یا پھر وہ آپ کے کہہ سکتا ہے کہیں جائے گا, کوئی بک اس کو پسند آتی ہے, وہ پڑھنا چاہتا ہے, وہ خریدنا چاہتا ہے, تو جسٹ گو اہیڈ اینڈ بائی اٹ فار ہم. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ عرصہ تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ اس کو کیا لے کے دو, لیکن کوشش کرو کہ آپ اس کو منیمم رکھو. جیسا ہماری شاپنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے اسی طرح ہم اسٹیشنری میں بھی مائیں بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جو کہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. جو چیزیں آپ لے کے آ رہے ہو شاید وہ بچے کی انٹرسٹ کی نہیں ہے. سو جسٹ گو بائی دی تھنگس جو کہ بچہ خریدنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ ہیئر. سو اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ دیٹس اٹ. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ایٹ میکس اگر میں آپ کو کھلا ڈلا خرچہ لگا کے بتاؤں تو یہ اٹس 1,000 روپیز فار آن ایجوکیشن ایوری منتھ. سو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں 10,000 یا 20,000 یا 25,000 اسکول کو نہیں دے رہا تو وہ میں بچے پہ خرچ کروں. ٹھیک ہے, ابھی وی ڈڈ ناٹ ہیو وی ہیونٹ اسٹارٹڈ اینی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ مطلب آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی. میں اپنے بچوں کو پارک لے جاتی ہوں, دے پریفر اٹ. ٹھیک ہے, مناہل کو اگر میں ہارس رائڈنگ کے لیے لے جاؤں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا بچہ ہے. شی وڈ اسٹارٹ ڈبیٹنگ اباؤٹ اینیمل رائٹس. یو نو وٹ آئی مین. یو بی لائک یار یہ ہارسز تو فری ہونے چاہیے تھے, کیوں اور یہ انسان کیوں ایسے کر رہے ہیں, why they have tried, why do humans try to tame everybody, اس پہ رائٹ کر کے what's the point. Yeah, so rather she would want to go to animal shelter. تو کچھ پچھلے دنوں جو تھا life was hectic, very very hectic, لیکن اب things are getting down to normal. تو اب انشاءاللہ I would frequently take her to the animal shelter. وہ وہاں پہ جاتی ہے اور again وہی بات آتی ہے, this is what she prefers, this is not what I want for my children. جو وہ پریفر کرتے ہیں I love to invest in that. ٹھیک ہے, وہ اپنے animal rescue کے لیے when she was earning herself, تو she wanted to spend entire her کیا کہتے ہیں اس کو, اپنی ساری سیلری جو تھی she wanted to spend on animals. So I did not stop her to do that. It's what I want to try to tell you guys here is کہ پتہ نہیں, I'm not able to explain it here the way it should be explained. کہ بچہ جو کرنا چاہتا ہے, جو میری ہوم اسکولنگ یا ان اسکولنگ کا جو سینٹر, جو فوکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو بھی چیز کرنا چاہتا ہے آپ اس کو فریڈم دو وہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اپنی خواہشات اور اپنی کیا کہتا ہے اپنی چیزوں کو اس پہ نہیں تھوپو. اپنے انر جو آپ کی وشز ہیں اس کو اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش نہیں کرو, رادر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. اٹس دا رائٹ تھنگ از ٹو فیسیلیٹیٹ یور چائلڈ جو وہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ڈڈ ناٹ ہوم اسکولنگ کی وجہ سے آئی سیوڈ اے لاٹ آف منی اینڈ I spent it on giving them a better future. I made them a house of their own. ٹھیک ہے, تو this ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسکول نہیں بھیج رہے, وہاں پہ پیسے خرچ نہیں کر رہے, تو کہیں اور جگہ پہ خرچ ہونے چاہیے. اور یہ جو کریکولم کی بات ہے, اگر آپ اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں گے تو آئی تھنک آپ کی ہوم اسکولنگ لائف would be a blessed life. So I hope آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. I hope you guys really liked it and please tell me what you think and yeah, have a good day. Bye.